خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين کی کرے زبان بیان میری تے جو کچھ رتبہ شان محمدی ہے کی کرے زبان بیان میری جو کچھ رتبہ شان محمدی ہے ابو بکر کولو کوئی پوچھ ویکھے جدی جان بھی جان محمدی ہے عمر سخت ویری اودے ویریاں دا عثمان دل جان محمدی ہے حافظ چواں تو میں قربان جاواں علی شیر یزدان محمدی ہے حافظ چواں تو میں قربان جاواں علی شیر یزدان محمدی ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد
مجيد. حضرات محترم، ہر بندے دی زندگی دے 3 سٹیج ہیں: بچپن، جوانی اور بڑھاپا. اور جدوں بھی کسی شخصیت دا سیرت دا مطالعہ کیتا جائے، اس دی سیرت نو لکھیا جائے یا اس دی سیرت نو بیان کیتا جائے، تو اس دی سیرت دا آغاز بچپن تو ہوندا ہے اور بڑھاپے تے جا کے ختم ہوندا ہے. لیکن جدوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت طیبہ دا مطالعہ کیتا جائے تو آقا نامدار رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت طیبہ دنیا دے اس عام اصول اور ضابطے تو بالکل الگ تھلگ تے انوکھی نظر آندی ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دا آغاز بھی بڑا عجیب ہے اور اختتام بھی بڑا عجیب ہے. آمنہ دے لال دی سیرت دا آغاز اللہ نے عالم ارواح تو فرمایا اور آپ دی سیرت دا اختتام اللہ نے عالم حشر و نشر دے اندر جا کے فرمایا. جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہیں، اللہ نے انہاں دی سیرت دا آغاز انہاں دی پیدائش تو بعد بیان فرمایا. آدم علیہ السلام دی سیرت، نوح علیہ السلام دی سیرت، ابراہیم علیہ السلام، جناب اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، داود و سلیمان علیہ السلام، موسیٰ و عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام. اونا دی سیرت دا اللہ نے آغاز کدوں فرمایا؟ اونا دی پیدائش تو بعد. قربان جاواں آمنہ تیرے در یتیم تو، عبداللہ دے نور نظر تو قربان جاواں کہ اللہ نے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت و طیبہ دا آغاز عالم ارواح تو فرمایا ہے. اور سارے انبیاء علیہ السلام نو عالم ارواح دے اندر اللہ نے جمع فرما کے انہاں کولوں عہد لیا. اللہ اکبر. جڑا عہد آپ دی نبوت، آپ دی رسالت اور ختم نبوت دا اللہ نے ایک دستاویزی ثبوت اور ترہ امتیاز بنایا، اور آپ دی سیرت طیبہ دا ایک ایسا روشن پہلو سامنے آیا جس نے آپ دی سیرت نو تمام سیرتاں تو ممتاز اور نمایاں کر دیتا. اللہ اکبر. قرآن مجید دے اندر اللہ نے جناب موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام دی سیرت دا آغاز کدوں بیان فرمایا؟ آپ دی پیدائش تو بعد. جناب عیسیٰ علیہ السلام دی اللہ نے سیرت دا آغاز کدوں فرمایا؟ آپ دی پیدائش تو بعد. سورہ قصص دے اندر قرآن مجید دا 20واں پارہ ہے اور 20ویں پارے دے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام دا ذکر اللہ نے فرمایا. اختصار دے نال میں ذکر کردہ. فرعون جس زمانے دے اندر موسیٰ علیہ السلام آئے، اس زمانے دا فرعون بڑا ظالم بادشاہ ہے جس نے بنی اسرائیل دا 70,000 بچہ قتل کروایا. کس ڈر دی وجہ تو
کہ کدائیں وہ بچہ نہ پیدا ہو جائے جڑا وڈا ہو کے تے میری سلطنت نو ختم کرنے دا سبب نہ بن جائے۔ فرعون نے معصوم بچیاں نو قتل کروانا شروع کر دیتا، بچیاں نو سلامت رکھے زندہ تاکہ اے خادمہ تے نکریانیاں بن کے تے ساڈی خدمت گزاری کرن۔ اللہ اکبر۔ لیکن قرآن مجید پڑھن دے نال انسان دے ایمان اور یقین نو پختگی نصیب ہوندی ہے کہ ساری دنیا اگر جو کچھ کرنا چاہے، کسی نو نقصان اگر ساری دنیا مل کے پہنچانا چاہے، اللہ اس نو نقصان نہ دینا چاہون ساری دنیا مل کے بھی نقصان نہیں دے سکتی۔ ساری دنیا مل کے مارنا چاہے کسے نو اور رب العالمین اس نو مارنا نہ چاہون، رب زندگی دینا چاہے تو بادشاہ بھی مل کے، بادشاہاں دیاں فوجاں بھی مل کے، دنیا دے سارے اسباب جمع ہو کے بھی پھر کسے کو زندگی چھین نہیں سکدا۔ قرآن نے پھر بندے نو ایمان اور یقین اللہ دی ذات تے مضبوط رکھن دا اے دعویٰ دیتا ہے، اے ایمان سکھایا ہے کہ سارے اختیار کس دے کول ہیں؟ اللہ کو۔ زندگی بھی اللہ دے ہاتھ دے اندر اور موت بھی اللہ دے ہاتھ دے اندر، نفع نقصان بھی اللہ دے ہاتھ دے اندر۔ قادر مطلق مختار کل اس کائنات دا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام پیدا ہوئے تے والدہ محترمہ دیکھ دیاں کہ فرعون بڑا ظالم بادشاہ ہے، جیڑا بھی بچہ ساڈی قوم بنی اسرائیل دے اندر پیدا ہوندا ہے، بادشاہ دے فوجی چکر لا رہے ہیں تے جویں کسے گھر دے اندر بچے دی اطلاع مل دیئے تے فوجی آ کے اس بچے نو قتل کر دین دن۔ اے ظالم تے پھر میرے بچے نو قتل کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا نہیں موسیٰ دی ماں گھبرا نہیں، موسیٰ بیٹا تیرا ہے تے پیغمبر میرا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں دنیا نو اپنی قدرت دا کمال دکھانا چاہنا کہ میں جس دیاں حفاظتاں کرن دے اتے مامور ہواں، پوری دنیا مل کے بھی پھر اس نو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ میں تے قرآن دے اندر دعویٰ کیتا ہوئے فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام دی والدہ محترمہ تو اپنے اوحینا الی موسیٰ، اسا نے موسیٰ دی ماں دی طرف وحی کی تھی۔ اللہ نے دل دے اندر بات ڈال دیتی کہ ان ارضعی ہے، اپنے بچے نو دودھ پلاندی رہے۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ موسیٰ دی ماں اپنے بچے نو دودھ پلاندی رہو تے جدوں فرعون دے فوجیاں دا خوف محسوس کریں فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ تے پھر دریا دیاں موجاں دے حوالے کر دیویں، تے دریا دیاں موجاں دے حوالے کر کے تے پھر پتر دے بارے غم نہ کریں تے خوف محسوس نہ کریں کہ جون دے اپنے بچے نو میں دریا دیاں موجاں دے کیویں حوالے کراں۔ ماں ہوئی پھر ممتا دا پیار اللہ نے دیتا ہے، کیویں اپنے ہتھاں دے نال اپنے معصوم بچے نو زندگی دے اندر تے جون دیاں دریا دیاں موجاں دے حوالے کر دیواں۔ اللہ اکبر۔ پھر دل دے اندر وسوسے پیدا ہون گے، پتہ نہیں میرا بچہ کیڑی سائیڈ تے چلا گیا ہو سی،
پتہ نہیں ہن کیڑی صورت دے اندر میرا بچہ ہو سی، پتہ نہیں ستا بھی ہو سی، کھادا بھی ہو سی، پیتا بھی ہو سی کہ کوئی نہ، پتہ نہیں کس حال دے اندر میرا معصوم ہونا ہے۔ اللہ نے فرمایا لا تخافی، ڈرنا نہیں، ولا تحزنی، اپنے بچے دا غم نہ کری، انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین۔ اللہ اکبر۔ میں اللہ تیرے نال وعدہ پیا کرداں کہ موسیٰ نو دریا دیاں موجاں دے حوالے کرنا تیرا کام میں، تے پیغمبر بنا کے واپس تیری جھولی دے اندر لے آنا میری قدرت دا کمال ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام دی والدہ محترمہ نے اللہ دے حکم دے مطابق لکڑ دا صندوق بنوایا ہے تے دریا دیاں موجاں دے حوالے کر دیتا ہے۔ موجاں دے حوالے کر کے تے موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام دی ہمشیرہ نو آکھ دیاں بیٹی نال نال چل دی جا صندوق دے، تے صندوق نو ویکھ کیڑی سے ڈال جا رہے ہے۔ جویں موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام دی والدہ نے دریا دے اندر صندوق نو ڈالے آئے تے اللہ نے فرمایا جبریل جی رب جلیل، فرمایا صندوق دا رخ دریا دے اس طرف پھیر دے جڑا فرعون دے محلات دے کولو گزردا پیا ہے۔ یا اللہ اگر میں صندوق دا رخ اس طرف پھیر دیواں تے فرعون دے فوجی تے دریا دے کنارے تے چکر لا رہے ہوندے تے جویں صندوق چنوں دیکھن گے تے صندوق چا پکڑ کے تے فرعون دے محل دے اندر لے کے چلے جان گے تے فرعون نو تے اپنا پھر مقصود مل جانا ہے۔ اللہ نے فرمایا جبریل تینوں کیڑی گل دا پتہ ہے؟ تو کو عالم الغیب ہے، اگلے حالات دا تے تینوں پتہ کوئی نہیں، ساڈے پروگرام کی ہے کہ تینوں پتہ نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ فرشتے آکھیا نا جدوں اللہ نے آدم علیہ السلام نو پیدا کیتا ہے پہلے پارے دے اندر تے فرشتیاں تو جلے اللہ پوچھیا یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انبأہم باسمائہم تے فرشتیاں دن سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انت العلیم الحکیم۔ یا اللہ اگلے پروگرام کی ہوندن، تیریاں قدرتاں کین، تیریاں حکمتاں کی ہیں، اگلے پروگرام کی ہیں، کل دے اندر پیدا ہون والے حالات کی ہیں۔ انتا العلیم الحکیم، یا اللہ تو ہی جانن والا ہے تے تیریاں حکمتاں نو تو ہی سمجھن والا ہے۔ اساں ظاہر دوتے دیکھ کے فیصلہ کرنا ہے تے باطن یا اللہ حالات نو تساں ہی جان دے۔ یا اللہ فرعون دے محلات دی طرف اگر صندوق دا رخ پھریا تے فرعون نو اپنا مقصود مل جاسی۔ اللہ نے فرمایا نہیں نہیں جبریل، میں دنیا نو دکھانا چاہنا کہ اے فرعون موسیٰ علیہ السلام نو قتل کرنا چاہندا ہے تے اساں فرعون دے گھر دے اندر موسیٰ دی پرورش کرنا چاہندے ہاں۔ اسے دے گھر دے اندر موسیٰ علیہ السلام نو پال کے تے جوان کرنا ہے تے پھر موسیٰ علیہ السلام دے ہتھوں اس دے تخت نو اساں برباد کروانا ہے۔ اس دی بادشاہی دا خاتمہ اساں اپنے موسیٰ پیغمبر دے ہتھوں کروانا ہے۔ اللہ اکبر۔ جس پیغمبر نو شہید کرن دی خاطر اتنا ظلم کر بیٹھا ہے، میں دنیا نو دکھاؤنا ہے کہ اساں اے دے گھر دے اندر ہی خرچہ فرعون دا کروانا ہے تے پرورش اپنے موسیٰ پیغمبر دی کروانی ہے۔ اللہ اکبر۔ قالت لأختہ قصیہ،
پھر موسیٰ دی ماں دی اپنی صاحبزادی نو بیٹا نال نال چلدی دا صندوق دے صندوق نو ویکھ کیڑی سائیڈ تے جا رہا ہے صندوق چلدیاں فرعون دے جس وے فوجیاں دی نظر پئی تے انہاں نے ویکھیا صندوق دریا دے اندر لڑدا آندا ہے اور اللہ رحمان نے جدوں موسیٰ دی ماں نے دریا دیاں موجاں دے حوالے کیتا تے اللہ نے فرمایا دریا نو مخاطب کیتا ہے کہ میرا پیغمبر تیریاں لہراں دے اتے آ رہا ہے تے میرے موسیٰ پیغمبر نو انج سکون ملنا چاہیے تیریاں لہراں دے اتے کہ انج ماں دی جویں گود دے اندر سکون اپنے بچے نو ملدا ہوندا ہے اللہ اکبر جس ویلے فرعون دے فوجیاں نے ویکھیا صندوق نو اٹھایا ہے پکڑیا تے فرعون دے محل دے اندر لے کے پہنچ گئے اللہ اکبر واہ میرے مولا تیریاں قدرتاں تیریاں طاقتاں تیریاں حکمتاں نو تو آپ ہی جاندا ہے جدوں صندوق پہنچیا تے صندوق جلدی کرو کھولو اس نو اس دے اندر کی ہے تے جویں کھولیا ہے صندوق چینو تے وچوں موسیٰ علیہ السلام دا مسکراندا ہویا چہرہ سبحان اللہ قرآن پھر آدھا 16ویں پارے دے اندر وَأَلْقَيْنَا عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ اللہ اکبر ہاں میرا موسیٰ پیغمبر القیت علیکا جدوں فرعون دے سامنے او صندوق چا کھلیا ہے تے تھوڑا مسکراندا ہویا چہرہ فرعون دیاں اکھاں دے سامنے آیا ہے القیت علیکا محبتا منی وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي اساں تیرا ایڈا سوہنا چہرہ بنایا کہ جیڑا تینوں ویکھدا گیا او ویکھدا ہی پھر رہ گیا اللہ اکبر القیت علیک محبتا جویں کوئی تھانوں ویکھدا ہے تے ویکھدیاں پھر او دے دل دے اندر اللہ تھوڑی محبت بھردے چلے گئے یہ اتو کمال ساڈے چلدے پین سبحان اللہ مرکزی مضمون پھر اللہ دی توحید ہے مرکزی مضمون قرآن دا قدرت دے کمال کس دن اللہ دے اللہ جو واقعات سنائندا ہے جو اللہ حکمتاں بیان کر دیں انہاں ساریاں حکمتاں دا رزلٹ یہ ہے کہ قدرتاں والا کون ہے اللہ ہے سبحان اللہ مختار کل کون ہے ایک اللہ ہے وہ جویں چاہے کر دے وے جس طرح چاہے کر دے وے اس نو روکن والا بھی کوئی نہیں اس کو پوچھن والا بھی کوئی نہیں سبحان اللہ جویں پیغمبر دا چہرہ مسکراندا ہویا اور پھر اللہ دے نبی دا چہرہ پھر قدرت دی شاہکار ہوندا ہے قدرت دیاں طاقتاں دا شاہکار ہوندا ہے اللہ دی قدرت دا نمونہ ہوندا ہے اللہ دا پیغمبر دا چہرہ اور اپنے زمانے دے جتنے انسان ہوندے ساریاں تو ڈھیر حسن و جمال دا مالک اللہ دا نبی ہوندا ہے سبحان اللہ پیغمبر سونے موسیٰ علیہ السلام دا مسکراندا ہویا چہرہ سبحان فرعون دا جلدی کرو اے اوہی مینوں لگدا بچہ ہے جس دے ڈر دی وجہ تو اساں اتنے بچیاں نو قتل کر بیٹھے ہاں جلدی کرو اس نو قتل کرو اللہ اکبر اتنے نو فرعون دی گھر والی آ گئی ہے حضرت آسیہ سبحان اللہ حضرت آسیہ فرعون دی گھر والی آ گئی ہے تے جویں ویکھیا موسیٰ علیہ السلام دے چہرے نو تے آدیے قالت امرات فرعون دی گھر والی آدی لا تقتلوہ ایو جیاں بچیاں بھلا قتل کرویندا ہے ایو جے سونے بھلا قتل کرنے دے لائق ہوندے اسائی انفعنا او نتخذہ ولدا اللہ نے فرمایا دیکھو نال نال اللہ اپنی قدرت دا اظہار کر دیں قرۃ عین لی والا کا فرعون دی گھر والی حضرت آسیہ دیے ہو سکتا ہے اے بچہ اللہ جس نو اکھاں دی ٹھنڈک بنایا ہے میرے واسطے بھی اکھاں دی ٹھنڈک ہے تے تیرے واسطے بھی اکھاں دی ایک کہیں ٹھنڈک اکھاں دی بنایا
اس رحمان نے بنایا۔ اللہ اپنی قدرت دا نال اظہار کر دینے، سارا کچھ کرن والے اساں ہاں۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی سوہنے نے فرمایا، انسانوں کے دل میں اللہ کی مٹھی میں ہیں، انسانوں کے دل میں اللہ کی مٹھی کے اندر ہیں۔ اللہ اکبر۔ تمہارے حکمرانوں کے دل میں اللہ کی مٹھی کے اندر ہیں، وہ تمہارے ساتھ جب ظلم کریں، زیادتیاں کریں، تو پھر اللہ سے استغفار کرو، میں ان کے دلوں میں تمہارے لیے رحم پیدا کر دوں گا۔ انسانوں کے دل میں اللہ کی مٹھی کے اندر ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں چاہوں تو ادھر پھیر دوں، چاہوں تو ادھر پھیر دوں، اختیار میرے ہاتھ میں ہے۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام دا چہرہ اللہ نے فرمایا اساں پھر اکھاں دی ٹھنڈک بنایا، تے فرعون دی گھر والی آدھی ہے قرۃ عین لی ولکا، اے میرے واسطے بھی ہو سکتا ہے اکھاں دی ٹھنڈک اللہ اس نو بناوے، تیرے واسطے بھی بناوے، این ینفعنا، اس ہو سکتا ہے اس بچے تو سانو نفع حاصل ہووے، ہو سکتا ہے اس سے ہمیں نفع حاصل ہو۔ اور اللہ رحمان کے بارے میں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اللہ پر جیسا گمان کرتا ہے اللہ اپنے بندے کے ساتھ ایسا ہی معاملہ فرماتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ جیسا بندہ گمان کرتا ہے اللہ ایسا ہی معاملہ بندے کے ساتھ فرماتے ہیں۔ مائی آسیہ نے اچھا گمان کیا، این ینفعنا، تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے مائی آسیہ کو ایمان کی صورت میں اللہ نے نفع پہنچا دیا۔ ایمان کا نفع پہنچا کے اللہ نے مائی آسیہ کو جنت کا حقدار بنا دیا۔ اور فرعون نے جب موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا تو اللہ نے جہنم کا حقدار بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ مائی آسیہ یہ فرعون کی گھر والی ہیں، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، اللہ کی توحید کو مان لیا۔ سبحان اللہ۔ اور ایک روایت ہے نا کہ جنت میں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوگی حضرت آسیہ سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا قالت لأختہ قصیہ، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ نے کہا بیٹی صندوق بھائی کے ایک صندوق کے ساتھ ساتھ چلتی جانا، فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُوبٍ، اجنبی ہو کے ساتھ کوئی محسوس نہ کرے بھئی یہ رکھوالی بن کے جا رہی ہے، اجنبی بن کے چلتے جانا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، تو اللہ نے فرمایا میں تو جانتا تھا یہ موسیٰ کی بہن ہے، صندوق کی رکھوالی کے لیے ساتھ ساتھ چل رہی ہے، لیکن وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ساڑھے پروگرام دا کسے نو کوئی پتہ نہ۔ سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام ہن فیصلہ ہو گیا، لا تقتلوہ، قتل نہیں کرنا بلکہ اس نو بیٹا بنانا ہے، اور اللہ میرے دیا اپنی قدرتاں اللہ کسے نو کوئی نعمت دے دیندا ہے تے دوئی نعمت اس کو چھین لیندا ہے، اللہ کسے نعمت دے دروازے کھول دیندا ہے تے دوسری نعمتاں دے دروازے بند کر لیندا ہے۔ اللہ فرعون نو بادشاہی دتی ہے، اللہ فرعون نو سپاہ دتی ہے، اللہ فرعون نو دنیا دیاں دولتاں دتیاں، لیکن اولاد دی دولت تو اللہ نے محروم رکھیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اولاد دی نعمت والا دروازہ بند کر لیا ہے، اور فرعون اور سیدہ آسیہ انہوں نے پھر موسیٰ علیہ السلام نو پتر بنا کے گھر دے اندر رکھ لیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہن گھر دے اندر جویں رکھیا تے مائی آسیہ دیاں جلدی کرو دائیاں نو بلاؤ موسیٰ علیہ السلام نو دودھ پلاوے، تے اللہ رحمان نے فرمایا حرمنا علیہ المراضع من قبلو،
اساں موسیٰ علیہ السلام نو فرمائے اپنی اماں دے دودھ تو بغیر کسی دائی دے دودھ نو منہ نہیں لانا۔ سبحان اللہ، حرمنا علیہ المراضع۔ پھر جس ویلے ایک دائی آمدی موسیٰ علیہ السلام نو چھاتی نال لیندی، موسیٰ دودھ نہیں پیندے، دوئی دائی آمدی ہے چھاتی نال لیندی ہے، دودھ نہیں پیندے۔ اللہ اکبر، ساریاں مصر دیاں دائیاں جمع ہوئیاں، موسیٰ علیہ السلام دودھ نہیں پی رہے۔ ہن محل دے اندر پریشانی پیدا ہو گئی، یہ تو قتل کرنا چاہتے ہیں، الٹا موسیٰ دے دودھ نہ پین دی وجہ تو پریشان ہوئے بیٹھے۔ جس ویلے انہاں دی پریشانی نو ویکھیا تے موسیٰ علیہ السلام دی بہن بھی اتنے کھڑوتی ہیں، حل ادلکم علی اہل بیت، میں ایک گھر نہ دساں تھانوں، مصر دی دائی اجے تائیں آئی کوئی نہیں۔ اچھا، یکفلونہ لکم، سبحان اللہ، میرے اللہ میں قربان جاواں تیریاں قدرتاں تو، تیرے پروگرام تو، کاش مولا تیرے قدرت دے اتے آج اساں کمزور مسلماناں بھی یقین پیدا ہو جائے۔ اگر انسان نو اپنے اللہ دے اتے یقین پیدا ہو جائے، اس یقین دے نال میرے نبی دے صحابہ نے رب نو پکارے آئے، سبحان اللہ۔ اور تھوڑے اور میرے آج ایڈے یقین کمزور ہیں، اساں آج دکھ دے اندر آویے، تکلیف دے اندر آویے، پریشانی دے اندر آویے، سب تو پہلے ساڈے دماغ دے اندر آمدا جی ساڈے نال جی کوئی جن بھوت تے نہیں نہ چمبڑ گیا۔ ساڈے دماغ دے اندر شیطان سب تو پہلو اے خرابی ڈالدا ہے جی ساڈے تے کسے کچھ کیتا ہویا تے نہیں نا۔ تے قرآن دا پہلا پارا وما ہم بزارین بہی من احد الا باذن اللہ، کوئی تینوں دکھ نہیں پہنچا سکدا، جی تینوں دکھ آنا ہے تے اللہ دے حکم دے نال آنا ہے۔ عبداللہ ابن عباس میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال سواری تے سوار ہیں، میرے آقا جا رہے ہیں اور میرے سوہنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن عباس یہ صحابہ میں کم عمر مفسر قرآن ہیں اور دین سیکھنے کا ایسا ذوق ہے، دین سیکھنے کا ایسا شوق ہے کہ ان کی خالہ ہیں سیدہ میمونہ، ان کی خالہ ہیں سیدہ میمونہ، یہ میرے پیارے نبی کا حرم ہیں، ان کی خالہ میرے نبی کا حرم ہے۔ اور جس رات میرے نبی کی باری ہوتی ہے نا سیدہ میمونہ کے ہاں، ابن عباس اس رات اپنی خالہ کے گھر میں ٹھہرتے ہیں کہ آج رات ممی وہ دے ٹھہرنا ہے، آج میرے نبی دے اس گھر دے اندر ٹھہرنے دیواری ہے تے میں آج رات اپنے نبی کو دین سکھساں گیا۔ سبحان اللہ، ہم تو دین کی آواز جہاں بلند ہو رہی ہو وہاں سے دوڑتے ہیں۔ صحابہ دین سیکھنے کے لیے اس جگہ پہ پہنچتے تھے جہاں دین کی آواز بلند ہو رہی ہوتی تھی، اور پھر میرے نبی تہجد کی نماز کے لیے اٹھے، تہجد کی نماز کے لیے، تو ابن عباس نے تہجد کی نماز کے لیے میرے آقا اٹھیں، ابن عباس وضو کروانے کے لیے پانی کا لوٹا بھر کے پہلے انتظار میں ہے کہ میرے نبی اٹھیں گے تو میں اپنے آقا کو وضو کرواؤں گا۔ سبحان اللہ، تہجد کا وضو۔ اور جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کا وضو فرمایا تو ابن عباس کو میرے نبی نے پھر دعا دی، اللہ میرے چچا زاد بھائی کو قرآن کا علم عطا فرما۔ اے میرے نبی کی دعا ہے۔ آج ہم چاہتے ہیں میرا مرشد مجھے دعا دے، میرا استاد مجھے دعا دے۔ ساری کائنات کا مرشد میرا آمنہ کا لال ہے، اور آمنہ کے لال کی دعا دیکھو خوشی کس میں ہے کہ یا اللہ اس میرے چچا زاد بھائی ابن عباس نے تہجد کی نماز کا مجھے وضو کروایا ہے، میرا دل اس نے خوش کر دیا ہے، یا اللہ میں اس کو دعا دے رہا ہوں، اسے قرآن فہمی عطا فرما دے۔ سبحان اللہ، قرآن کا سمجھ آ جانا میرے پیارے بھائیوں، اللہ دنیا اسے بھی دیتے ہیں جس سے اللہ راضی نہیں ہوتے، دین اللہ صرف اسے دیتے ہیں جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں۔ اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین،
اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیتے ہیں اللہ اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ جس کی بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ فائدہ اٹھاؤ، آج قرآن سے اپنا تعلق جوڑو، قرآن کا ترجمہ پڑھو، قرآن کی تفسیر پڑھو، درس قرآن جہاں ہوتا ہے درس قرآن میں بیٹھو، قرآن کی آواز کو اپنے دل کی کھڑکیوں کو کھول کے قرآن کی آواز اپنے دل کی گہرائیوں تک پہنچاؤ۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قرآن دلوں کا زنگار اتارتا ہے، قرآن دلوں کا زنگار اتارتا ہے۔ اور یہ تو عام سی بات ہے، سکول والے بچے جب سکول جاتے ہیں تو ان کے بیگ، ان کی کتابیں کہاں ہوتی ہیں؟ پیچھے۔ اور صبح کے وقت جب مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے سپارہ پڑھنے جب بچے آتے ہیں تو ان کے پارے بھی پیٹھ پیچھے ہوتے ہیں نا۔ ہاں جی، سپارہ پڑھنے کے لیے بچہ جب مسجد کی طرف آتا ہے تو اس نے سپارہ اپنے سینے کے ساتھ لگایا ہوتا ہے، اور وہ معصوم بچہ پیغام دے رہا ہوتا ہے کہ جس کتاب کو میں نے سینے کے ساتھ لگایا ہے یہ دنیا تک محدود رہنے والی کتاب نہیں ہے، یہ آگے جانے والی کتاب ہے۔ اور جس کتاب کو میں نے اپنی پیٹھ پہ رکھا ہوا ہے مرنے کے بعد یہ میری ساری ڈگریاں یہاں ہی ختم ہو جائیں گی۔ اگر میں ڈاکٹر ہوں، اگر میں انجینئر ہوں، اگر میں ایم اے پاس ہوں، اگر میں کسی بھی ڈگری کا ہولڈر ہوں، یہ میری ساری ڈگریاں میرے مرنے کے بعد دنیا میں ہی رہ جائیں گی، اور مرنے کے بعد قبر کے اندر جو ڈگری میرے کام آئے گی وہ اللہ کے قرآن کے ساتھ لگایا ہوا تعلق، کیا ہوا تعلق میرے کام آئے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پچھلے دنوں میں پڑھ رہا تھا جی کہ پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ حفظ قرآن کا رجحان بھلا کس ملک کے اندر ہے؟ کسی بھائی کو پتہ ہو؟ سب سے زیادہ حفظ قرآن بھلا کس ہمارے اسلامی ملک کے اندر کیا جا رہا ہے؟ جی پاکستان، جزاک اللہ، غزہ کے اندر، فلسطین کے اندر سب سے زیادہ حافظ قرآن ہیں۔ اور وہاں کے ایک بھائی ہیں، ان کا نام قدی ہے، قاف دال، قاف دو نقطی، دال یہ اور ہا، قدی۔ وہ کیا کرتے ہیں جی؟ بچوں کے لیے انہوں نے مختلف پروگرام لانچ کیے ہوئے ہیں۔ ہمارا ترکی اسلامی ملک ہے، ترک والوں نے حکومت کی طرف سے یہ آفر ہے حافظ قرآن بچوں کو کہ جو بچہ حافظ قرآن بنے گا ترک حکومت اسے عمرہ کروائے گی، ترک حکومت اسے عمرہ کروائے گی۔ یہ ہمارے کراچی کے مفتیان ہیں، اور کراچی کے اندر دین کا بہت بڑا کام ہے، اللہ ان ہمارے علماء کو جزائے خیر عطا فرمائیں۔ انہوں نے مساجد کے بہر اشتہار لگایا ہوا ہے، ہماری دکانوں کے بہر لکی کمیٹیوں کے اشتہار لگے ہوئے ہیں جو سارا سلسلہ ہی سود کا ہے، دینے والا بھی دوزخی اور لینے والا بھی۔ ہم دوڑ رہے ہیں لکی کمیٹیوں کے پیچھے، اور قرآن کہتا ہے انما یا ایھا الذین آمنوا، او میرے ایمان والے بندو، انما الخمر والمیسر، یہ میسر ہے، جوا ہے، جوا۔ یہ لکی کمیٹیاں کیا ہیں؟ جوا ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا والمیسر، قرآن نے فرمایا والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ یہ قرآن کا 7واں پارہ ہے، اٹھاؤ اللہ کے قرآن کو۔ رجس من عمل الشیطان، یہ سارے پلیتی کے کام ہیں اور یہ سارے شیطانی عوامل ہیں۔ فاجتنبوہ، میں اللہ ایمان والوں تمہیں کہتا ہوں بچ جاؤ ان لکی کمیٹیوں سے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کیا ہو جاؤ؟ کامیاب ہو جاؤ۔ ہم دوڑ رہے ہیں لکی کمیٹیوں کے پیچھے، اور کراچی کے ہمارے علماء، کراچی کے ہمارے تاجر بھائی وہ کیا کر رہے ہیں؟ مسجد کے باہر اشتہار لگا کے جا رہے ہیں، جو بچہ 30 دن لگاتار
جماعت کے ساتھ 5 وقت کی نماز ادا کرے گا، اس بچے کو میں سائیکل لے کر دوں گا۔ جو بچہ 30 دن لگاتار 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرے گا، مسجد کے مولوی صاحب اس بات کی گواہی دے دیں، ہاں میں اس بچے کو 30 دن سے دیکھ رہا ہوں، اس نے 5 وقت کی نماز جماعت سے ادا کی ہے، میں اس بچے کو کیا لے کر دوں گا؟ سائیکل لے کر دوں گا۔ ترک والے بھائی ہمارے کہتے ہیں میں عمرہ کرواؤں گا جو بچہ حافظ قرآن بنے گا۔ کراچی والے ہمارے پیارے تاجر بھائی کہتے ہیں جو نمازی بچہ بن جائے گا ہم اسے سائیکل لے کر دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ غزہ والا قدی بھائی کہتا ہے جو حافظ قرآن بنے گا تو میں اس کی شادی کا خرچہ برداشت کروں گا، اور غزہ کے اندر اتنے پھر حافظ قرآن ہیں کہ غزہ کی جوان بچیاں جب ان سے پوچھا جائے کہ آپ کی شادی کس سے ہونی چاہیے تو وہ کہتی ہے میرا خاوند، میرا شوہر حافظ قرآن ہو، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر کا جب نکاح کیا تھا تو میرے آقا نے فرمایا تھا میری بیٹی، میرا لخت جگر سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا، علی کو غریب نہ سمجھنا، علی کے پاس قرآن کی دولت ہے، اور میرے پیر علی فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں علی سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں، صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر، آج ہمارے علماء تفسیر لکھ رہے ہیں، رات یہ بچہ مجھے بتا رہا تھا فلاں ہمارے بزرگ ہیں انہوں نے یہ تفسیر لکھی، میں نے پوچھا کتنی جلدوں پہ؟ بتا رہا ہے جی 5 جلدوں پہ۔ اللہ اکبر۔ ایک ہمارے عالم ہیں انہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی 40 جلدوں پہ مشتمل، 40 جلدوں پہ قرآن کی تفسیر لکھی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے پیر علی فرماتے ہیں جن کو میرے نبی نے اپنی لخت جگر کا رشتہ دیا، اس علی کے پاس قرآن کی دولت ہے۔ علی فرماتے ہیں میں اگر سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو 70 اونٹ بھی اس تفسیر کو نہیں اٹھا سکیں گے، 70 اونٹ بھی اس تفسیر کو نہیں اٹھا سکیں گے، صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر۔ اللہ اکبر۔ تو اسی لیے تو فرمایا ہے نا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور اس شہر کا دروازہ میرا علی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو بات کہاں چل رہی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ محترمہ کی۔ تو کرونا آیا ہوا ہے، کرونا دوبارہ اس کی شدت آئی ہے، لہر آئی ہے، تو میری دعا ہے آپ نے بھی اللہ رحمان سے دعا کرنی ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیں، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھیں اس وبائی امراض سے، اور جو ہمارے بھائی اس تکلیف کے اندر مبتلا ہیں ان کو اللہ رحمان صحت کاملہ، شفا عاجلہ عطا فرمائیں۔ تو اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ پچھلے دنوں میں پڑھ رہا تھا جی ایک ڈسکے کا بچہ ہے، اس کا نام ہے عبداللہ ناصر اس بچے کا نام ہے، اور اس نے پچھلی دفعہ جب کرونا کی وجہ سے سکول بند ہوئے تھے تو اس بچے نے قرآن مجید کا حفظ شروع کر دیا اور 4 مہینے کے اندر قرآن مجید کا حفظ مکمل کر لیا، صرف 4 مہینے کے اندر قرآن مجید کا حفظ مکمل کر لیا، اور اس نے ایک ریکارڈ قائم کیا۔ اس کے استاد قاری صاحب بتا رہے تھے کہ اس بچے نے ایک دن میں پاؤں سبق سنایا، اور کئی دن تو آدھا پارہ قرآن کا یہ سبق یاد کر کے سناتا رہا ہے۔ اور غزہ کے ہمارے حافظ قرآن ہیں انہوں نے تو عالمی ریکارڈ قائم کیا ہے کہ 1 مہینے کے اندر پورا قرآن مجید حفظ کیا ہے، اور ان بچوں کے اندر ایک بچہ پچھلے دنوں جس نے 27 دنوں میں قرآن مکمل کر لیا، حفظ قرآن صرف 27 دنوں میں۔ یہ شوق ہے اللہ رحمان کی طرف سے، اور اللہ کا وعدہ ہے فقرہو، جو دنیا کی تعلیم کے اندر نہیں چل سکتے، اللہ ایسے لوگوں کے سینوں پہ اپنے قرآن کو جاری کر دیتے ہیں، اللہ ان کی زبان پہ قرآن کو جاری کر دیتے ہیں۔ تو جو ہمارے بچے سکول سے فارغ ہیں تو ان والدین کی خدمت میں میری گزارش ہے کہ آپ اپنے بچوں کو حفظ کروا دیں،
حفظ کی کلاس میں بٹھا دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ 2 مہینے 15 دن ہیں، یہ ہمارے کراچی کے مفتی ہیں، مفتی طارق مسعود صاحب، وہ فرماتے ہیں جی سب سے پہلے وہ بھی حافظ ہیں، لیکن میں نے حفظ کس طرح شروع کیا؟ میں نے سورہ یاسین کو یاد کر لیا سب سے پہلے، پھر میں نے سورہ واقعہ کو یاد کر لیا، پھر میں نے سورہ رحمان کو یاد کر لیا، پھر میں نے سورہ ملک کو یاد کر لیا۔ تو چند صورتیں جب مجھے یاد ہو گئیں تو اللہ نے میرے دل میں پورے قرآن کو حفظ کرنے کا شوق پیدا کر دیا۔ زیادہ اگر بچے حفظ نہیں کر سکتے تو والدین کی خدمت میں میری گزارش ہے، صرف سورہ یاسین تلاوت جو ہے وہ زبانی یاد کروا دو۔ اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہر روز صبح کی نماز کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے اللہ دن بھر کے معاملات اس کے لیے آسان فرما دیتے ہیں۔ تو کم سے کم سورہ یاسین اپنے بچوں کو یاد کروا لیں۔ اللہ رب العالمین ہم چلے جائیں گے دنیا سے، ہمارے جانے کے بعد ہمارے بچے پیچھے قرآن پڑھیں گے تو پھر ہمیں یاد کریں گے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہ ہم سب کو بھلائی کی توفیق عطا فرمائے۔